کے غلاموں کی عزت ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو، لا تجدوا تم نہ پاؤ گے، قوما ان لوگوں کو، اس قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الاخر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، رب پروردگار نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے ہمیشہ مخالف رہیں گے جو اللہ رسول کے مخالف ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی من حاد اللہ، وہ ان کی حمایت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ وہ رشتہ داری کر سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ وہ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا بلاؤ کانو آباءہم، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہو اور ابناءہم یا ان کی اولادیں ہو، ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، وإخوانہم اور ان کے چاہے ان کے بہن اور بھائی ہو، فرمایا وعشیرتہم چاہے ان کا کنبہ قبیلہ ہو، ان کا خاندان ہو، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے سینوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اب جن کے سینوں میں ایمان آ چکا ہے ان سے ان کو سب سے پہلے مقدم ان کا ایمان ہے، ان کے لیے سب سے مقدم ان کا ایمان ہے، رشتے داریاں بعد میں ہیں، تعلقات بعد میں ہیں۔ فرمایا چاہے ان کے ماں باپ ہوں، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم یا ان کے بیٹے بیٹیاں ہوں، وإخوانہم ان کے بہن بھائی ہوں، وعشیرتہم یا ان کا خاندان ہو، ان کی برادری ہو، ان کا کنبہ ہو، ان کا قبیلہ ہو۔ فرمایا ایمان کی سب سے بڑی دلیل اور علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایمان والوں کے لیے نہ ماں باپ اہمیت رکھتے ہیں، نہ بیٹے بیٹے، نہ ان کے بھائی کا کتب فی قلوبہم ایمان وأیدہم بروح منہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایمان والے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمان والے جب استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو پھر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اپنی طرف سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ان کی مدد کیا کرتا ہوں۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ جن میں خوبیاں پائی جاتی ہیں میں ان کو داخل کروں گا، وَيُدْخِلُهُمْ میں ان کو داخل کروں گا، کہاں؟ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جنات، ان کو جنت میں باغوں میں داخل کروں گا، وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، جن کے اندر دودھ، شہد اور شراب طہورہ کے دریا چلتے ہیں، ان باغوں میں داخل کروں گا، خالدین فیہا، پھر ان کو اس سے کوئی نہیں نکالے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ میری جنت کے مہمان بن کے رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر راضی ہو گیا، اللہ ان پر
راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ اب جملے پہ غور کرنا، فرمایا اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کی جماعت ہے، یہی تو اللہ کی کلمت میں بنا، یہی تو اللہ کی جماعت ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی بھی کوئی جماعت ہے، اللہ کا بھی کوئی گروہ ہے، اللہ کا بھی کوئی قافلہ ہے، اور وہ کون سا قافلہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لعن میں بننا آنا و رسلی، اللہ غالب آئے گا، اللہ کا رسول غالب آئے گا۔ فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا قافلہ ہے۔ الا ان حزب اللہ، فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کا گروہ ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، هم المفلحون، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو پھر مجھے کہنے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کے نام پر بڑھتا رہا، اس کا نام حضرت فاروق اعظم ہو، اس کا نام عثمان غنی ہو، اس کا نام حیدر کرار ہو، اس کا نام حضرت امام حسن مجتبی ہو، اس کا نام حضرت امام حسین شہید کربلا ہو، یا اس کا نام حضرت غازی علم دین شہید ہو، جس طرح وہ اللہ کی جماعت ہے، اسی طرح میرا غازی بھی اللہ کی جماعت سے ہے۔ غازی علم دین شہید بھی اسی جماعت سے ہے۔ کس جماعت سے؟ اولئک حزب اللہ، جو اللہ کی جماعت ہے، جو اللہ کا گروہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لوگوں کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے، ان کا دھڑا نہیں بن سکتے، وہ چاہے سیاست ہو، وہ چاہے مذہب ہو، چاہے معاشرہ ہو، چاہے معاشی زندگی ہو، چاہے محلے کی زندگی ہو، چاہے شہر کی زندگی ہو، چاہے ملک کی زندگی ہو، یا جناب عالمی زندگی ہو۔ فرمایا جس کے سینے میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، جس کے سینے کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالامال کر دیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ دولت مند ہو، وہ کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی کاروبار سے تعلق رکھتا ہو، فرمایا جس کا ایمان محفوظ ہے، وہ آمینہ کے لال کے دشمن کی حمایت کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان 1900 ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا، 1928 کی بات ہے، لاہور شہر میں ایک ہندو راجپال جس کا نام تھا، اس نے کسی سے کتاب لکھوائی، اور میں کتاب کا نام کبھی بھی زبان پر نہ لاتا اگر آپ کو مطالعہ کے لیے نہ بتلانا ہوتا۔ کتاب کا نام انہوں نے رکھا رنگیلا رسول۔ آقا کریم علیہ السلام سرکار کے متعلق انہوں نے گستاخیاں کی، آقا کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے خلاف انہوں نے گستاخیاں کی، اور یہ جو راجپال تھا یہ سرکاری پروفیسر بھی تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا کتابوں کی دکان بنائی ہوئی تھی، جہاں سے یہ کتابیں فروخت کرتا تھا، اور پبلشر بھی تھا، یعنی کتاب چھاپنے کی کمپنی بھی تھی۔ اس نے اپنا چھاپا لگایا ہوا تھا، اور اس کی جو دکان ہے یہ ہسپتال روڈ لاہور پر تھی۔ اس نے جب یہ کتاب لکھی، اور کتاب جب لوگوں میں نشر ہوئی، تو جو مسلمان تھے وہ کتاب دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو گئے، ان کے بولنے بند ہو گئے، ان کا کھانا پینا انہیں بھول گیا، معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا بھول گیا، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے متعلق اتنے نازیبا بکواس اس ذہین نے کی ہے، اتنی بک اس نے کی ہے، کہ کتا اس انداز سے بھونکا ہے کہ مسلمانوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ اب مسلمان اس کے خلاف نکلے، پہلے تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، دور تھا انگریز کا، اور ہندوؤں کی کثرت تھی، اکثریت ہندوؤں کی تھی، اور پھر آپ کو پتا ہے یہ دونوں قومیں جہاں کہیں بھی ہو، یہ آمینہ کے لال کے غلاموں کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کو لے لیں، ہندوستان میں جو ہندو بستے ہیں ان
مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تو مسلمان ہر طرف سے بے چین ہو گئے. جب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہندو اور انگریز کی ملی بھگت سے صرف 6 مہینے قید ہوئی اور 1000 روپیہ جرمانہ ہوا. اور پھر انہوں نے اگلی عدالت میں جا کر اپیل دائر کی بڑی عدالت میں. اس عدالت نے اس لعین کو بری کر دیا. اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہر طرف سے عدالتیں خرید چکے ہیں, عدالتوں میں مسلمان کی سنوائی نہیں ہوتی. ذرا ایک جملے پہ غور رکھنا, عدالتیں تو انہی کی سنتی ہیں, مسلمانوں کی سنتی ہی نہیں. تو پھر عشق اپنے فیصلے خود کیا کرتا ہے. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, نہ سیشن سے, نہ ہائی کورٹ سے, نہ سپریم کورٹ سے, نہ اوپر سے کہیں سے بھی فیصلہ نہیں مل رہا, تو پھر عشق نے اپنی عدالت لگا دی. پھر عشق ہی جج بن گیا, عشق ہی وکیل بن گیا, عشق ہی مدعی بن گیا, عشق ہی منصف بن گیا. عشق نے عدالت لگا دی. اب علماء اسلام نکلے اور انہوں نے نوجوانوں کو بیدار کرنا شروع کر دیا, نوجوانوں کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا. علماء اس وقت مرکز لاہور میں طبی دروازہ مرکز ہوا کرتا تھا, وہاں جلسوں کا اہتمام ہوا. اب علماء لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں, لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اس وقت ایک تو بڑے عالم دین تھے جو اس وقت سنی تھے, حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے غلام تھے. اور تو 1930 میں انہوں نے اپنی لائن بدل دی, اپنا راستہ بدل لیا. اس وقت سنی تھے, اللہ نے زبان میں وہ تاثیر رکھی تھی جس کا نام سید عطا اللہ شاہ بخاری تھا. اس وقت تک یہ حضرت پیر میر علی شاہ کا غلام تھا. سنیو یہ جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا. 1930 میں اس نے اپنی پنڈی بدل دی, اپنا راستہ بدل لیا, انور شاہ کشمیری کے ساتھ جا ملا. اس وقت یہ تقریر کر رہا تھا اور تقریر کا انداز کیا تھا؟ اے مسلمانوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, سرکار کی بیٹیاں, سرکار کے ازواج مطہرات, ہماری مائیں, وہ سامنے آ کے ہمیں کہہ رہی ہیں تم کس طرح کے ہمارے بیٹے ہو, کس طرح کے ہم پر تم ایمان رکھتے ہو, کس طرح کا تم آمینہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو. ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں, ہماری گستاخیاں کی جا رہی ہیں, ہمیں وہ لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. وہ دیکھو حضرت اپنی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کس طرح کے تم میرے بیٹے ہو, کس طرح کے تم میری اولاد ہو روحانی, کہ میری عزت کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے. لوگوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا, یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ کہیں واقعی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ تشریف لا چکی ہیں. اس مجمع میں نوجوانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور ایک کونے پر ایک 20 سال کا جوان جس کا رنگ سانولا ہے, جو ترخان کا کام کرتا ہے, جو اب جس کے والد گرامی کا نام حضرت طالب مرد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جو حضرت چراغ بی بی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شکل اطہر سے نکلا تھا, جس کی عمر ابھی 20 سال ہے, جس کا نام اس کی ماں نے حضرت غازی علم دین شہید علم دین رکھا تھا. وہ علم دین بھی ایک کونے میں کھڑا ہو کر یہ علماء کی گفتگو سن رہا تھا اور سر جھکا کر اپنے گھر پہنچا. دروازے پہ دستک دی, حضرت طالب مرد رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ نے دروازہ کھولا. بیٹے کو جب دیکھا تو بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیا. ماں اٹھی, ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا, پیار سے کھانا گرم کیا. اور کھانا جب کھا رہے تھے اپنے باپ سے پوچھ رہے تھے, ابا جی ایک مسئلہ تو بتاؤ. بیٹا کہا کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟
یہ بتاؤ کہ جس وجہ سے یہ مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، ایک کافر لعین لعنتی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی چھاپی ہے، اگر اس کو کوئی بندہ قتل کر دے تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ یہ بیٹا اپنے باپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ حضرت طالب مند جو تھا تو غریب مزدور تھا، لیکن اس کا سینہ اس کے رسول سے ابھر رہا تھا۔ ہاتھ بوڑھے ہو چکے ہیں، پاؤں کمزور ہو چکے ہیں، جسمانی کیفیت کمزور ہو چکی ہے۔ بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹا جو بندہ اس لعین کو معاشرے جہنم کرے گا، میرا عقیدہ یہ ہے اگر وہ اس کے بدلے مارا گیا تو اس کی روح ابھی جسم کو چھوڑ رہی ہوگی کہ جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے آ چکی ہوں گی۔ اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے دل ہی میں کہا کہ ابا پھر میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو شہداء کے باپوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ میری ماں بڑے بڑے شہداء کی ماں کی صفوں میں کھڑی ہوگی۔ حضرت غازی علم الدین شہید کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹ گئے، رات کو نیند نہیں آ رہی، بستر پر تڑپ رہے ہیں، کبھی ادھر پاسا مارتے ہیں، کبھی ادھر کو رخ بدلتے ہیں۔ جب پچھلی رات تھوڑی سی نیند آئی تو خواب میں ایک بابا کی تصویر لے کے آئے جن کی دستار سفید ہے، داڑھی مبارک سفید ہے، دستار جناب جسم مبارک پر سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور پیشانی سے نور کی ناٹیں نکل رہی ہیں۔ وہ غازی علم الدین شہید کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، علم الدین تو کیسا عاشق رسول ہے، نبی پاک کو گالیاں دی گئی، نبی پاک کے گھر والوں کو گالیاں دی گئی، سرکار کی بیویوں کو نشانہ بنایا دیا، اور تو ابھی تک یہاں سو رہا ہے۔ اٹھ جلدی کر بیدار ہو جا، یہ نہ ہو کہ تجھ سے پہلے کوئی اور بازی لے جائے۔ اللہ نے یہ بازی عشق کی کتاب میں تیرے نام پر لکھ دی ہے۔ تو غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اذانیں ہو رہی تھی، ہر طرف سے توحید و رسالت کے نعرے گونج رہے تھے۔ وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں گئے، نماز با جماعت پڑھی۔ جب باہر نکلے تو محلے میں آپ کا ایک یار تھا جس کو لوگ شیدے کے نام سے پکارتے تھے، جس کا نام تھا شیدہ، اصل اس کا نام تھا عبد الرشید، الٹا نام لوگوں نے شیدہ ڈال دیا، اور ظاہری طور پر یہ لوگوں میں بڑا آوارہ مشہور تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا کرتے تھے۔ جب نماز پڑھ کے نکلے دونوں یار تو مسجد کے سامنے باٹی گیٹ کے سامنے باغ میں بیٹھ گئے۔ حضرت غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو عبد الرشید نے دیکھا تو کہنے لگا، علم الدین آج تیرا چہرہ بتلاتا ہے کہ تو کچھ پریشان ہے، تو بجھا ہے، تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو پریشان کیوں
ختم نبوت. بات بڑی لمبی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کدھر جاؤں. حضرت غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے جب تینوں مرتبہ قرآن آپ کے نام پر نکلا تو آپ کے ہاتھ میں گھڑی تھی. آپ نے وہ گھڑی اتاری اور عبد الرشید کے ہاتھ میں پہنا دی اور آپ نے فرمایا کہ گھڑی میری طرف سے تحفہ قبول کر لیں. جب میری یاد آئے تو یہ گھڑی دیکھ کر حوصلہ کر لیا کرنا اور میں تجھے یہ بتلاؤں کہ اب ہماری ملاقات یا جیل کے دروازے پہ ہوگی یا پھر کل میدان معاشر میں آمینہ کے لال کی بارگاہ میں ہوگی. آپ اٹھے، گھر سے ناشتہ کیا اور ماں سے آج فرمائش کی خصوصی، اماں آج مجھے میٹھے چاول بنا کر دے. حالانکہ ناشتے میں میٹھے چاول بہت کم پکتے ہیں. ماں نے کہا میرا بیٹا میری جان بھی تجھ پر قربان ہے، میٹھے چاول بنائے کھائے اور ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. آج ذرا پہلے دنوں سے ہٹ کر ماں کے قدموں کو چوما اور کہا ماں اچھا خدا حافظ. باہر نکلنے لگے تو آپ کی بڑی بھابھی وہ دروازے میں کھڑی تھی. بھابھی سے کہا بھابھی مجھے 4 آنے دو. انہوں نے 4 آنے لیے 12 میں اپنی جیب سے نکالے. 1 روپے کا چھنا خریدا اور چھنا وہ خریدا جو دکان سے سب سے بڑا اور تیز تھا. غازی صاحب رحمت اللہ تعالی سے پہلے بھی 2 مجاہد اس پر حملہ کر چکے تھے لیکن یہ بچ چکا تھا. ایک لاہور کا نوجوان جس کا نام خدا بخش تھا، جس کو 7 سال قید ہوئی، اور ایک افغانستان سے مجاہد آیا جس کا نام حضرت عبد العزیز خان رحمت اللہ تعالی تھا. وہ بھی اس پر حملہ آور ہوا. یہ نہیں تو بچ گیا لیکن اس کا کوئی دوست دکان پہ بیٹھا تھا، وہ واسر جہنم ہو گیا. حضرت غازی عبد العزیز رحمت اللہ تعالی نے آپ کو 14 سال سزا ہوئی اور 700 روپیہ جرمانہ ہوا. حضرت غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے راجپال کی دکان پر پہنچے، دیکھا وہ دکان اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے. جب آپ کو اس نے آتے ہوئے دیکھا اس کے اندر کی کیفیت بدلی، وہ اٹھ کر دوڑنے لگا. غازی صاحب رحمت اللہ تعالی نے آپ کو عزل کی صورت میں، جناب موت کی صورت میں اس پر آپ جھپٹے اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کے دل پر آپ نے پورے کا پورا خنجر اور چھرا اتار دیا. وہ اسی وقت واسر جہنم ہو گیا. تو اللہ کا یہ شیر آمینہ کے لال کا غلام نہ یہ دوڑا ہے، نہ یہ گھبرایا ہے، نہ اس نے جناب کسی کو مدد کے لیے پکارا ہے. سامنے نلکا لگا ہوا تھا، اس پر گئے، تسلی سے ہاتھ دھوئے، پانی پیا. اتنی دیر تک لوگ اکٹھے ہو چکے تھے. آپ اس مجمع میں آئے اور آپ نے نعرہ مار کر کہا اس کے قاتل کو تلاش نہ کرتے رہنا، تمہارے سامنے یہ آمینہ کے لال کا غلام کھڑا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت، زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ اللہ اکبر. آپ گرفتار ہو گئے حالات سیکورٹی کی وجہ سے. لاہور سے گجرانوالہ منتقل کیا گیا، گجرانوالہ سے آپ کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا. تو بڑے بڑے بزرگ غازی صاحب کے دروازے پہ جا رہے ہیں. بڑے بڑے اللہ کے ولی، شہزاد، علماء، بڑے بڑے اس وقت کے چوٹی کے علماء غازی صاحب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اور لاہور سے، دیگر شہروں سے آپ کی زیارت کے لیے اللہ کے نیک بندے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو سب سے انگریز کے خلاف جہاد میں علماء و مشائخ میں سے جو بندہ سر فہرست تھا، اس کا نام تھا مجاہد اعظم خواجہ خاقان حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ بھی میاں والی کی جیل میں پہنچے غازی صاحب کی زیارت کے لیے. آپ چاہتے تھے کہ غازی صاحب کو اندر سے باہر نکال کر سینے سے لگایا جائے، لیکن چونکہ انگریز کا دور تھا، آپ اس کی کوٹڑی کے دروازے
حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ مل کر قاضی صاحب کی زیارت کے لیے گیا. ایک مرتبہ جب گئے تو جمعے کا دن تھا, آپ کی پھانسی کا اعلان ہو چکا تھا کہ اتوار والے دن آپ کو پھانسی دی جائے گی. آپ فرماتے ہیں جمعے والے دن ہم جب قاضی صاحب کی زیارت کے لیے پہنچے تو آپ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ قاضی صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں. سبحان اللہ, بے شک نہ کہا کریں. وقت کا شیخ الاسلام, جو لوگ اس وقت کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا علماء اور مشائخ میں کتنا قدر تھا, کتنا مقام تھا. وہ قاضی صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور قاضی صاحب سے گفتگو ذلیل ہو رہی ہے. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو آپ فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب آج جمعے کا دن ہے اور اتوار والے دن آپ کو پھانسی ہو جائے گی, آپ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے, تو مجھ گناہگار کا بھی سلام عرض کرنا. قاضی صاحب طرف کے کہنے لگے, خواجہ صاحب اتوار کو ایسا کوئی نہیں مرنا, اتوار کو نہیں مرنا. قاضی صاحب کو خواجہ صاحب پوچھنے لگے, مطلب نہیں سمجھا. انگریز اعلان کر چکا ہے, اخباریں چھپ چکی ہیں, ریڈیو پر اعلان ہو چکے ہیں کہ اتوار والے دن آپ کو پھانسی دی جائے گی. اب ذرا جملے پہ غور کرنا, توجہ دماغ پر رکھنا. قاضی صاحب کہنے لگے, خواجہ صاحب یہ ایک ان کا قانون ہے اور ایک مدینے والے نبی کا قانون ہے. ان کے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد, اللہ سلامت رکھے. آقا کریم علیہ السلام ناموس رسالت پر جو بندہ پہرا دیتا ہے, ناموس رسالت کے لیے بندہ بولتا ہے, زبان کو کھولتا ہے, اس دھرتی پر اس سے بڑا آمینہ کے لال کا سپاہی کوئی نہیں ہو سکتا. تمام عبادتوں سے افضل عبادت ناموس رسالت کا تحفظ ہے. نماز, روزہ, زکات, حج, یہی بات پر اقبال کہہ گئے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے یہی تو کہا تھا. آپ فرماتے ہیں میں مانتا ہوں نماز اچھی, روزہ اچھا, زکات اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ فتح کی عزت پر میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. حضرت اقبال بھی یہی درس دے گئے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں حیران ہو کر قاضی صاحب سے پوچھنے لگا, قاضی صاحب اس کا مطلب نہیں سمجھا. تاریخیں مقرر ہو چکی ہیں, اعلانات ہو چکے ہیں, اخبار چھپ چکے ہیں, ریڈیو بول چکا ہے, عدالت نے اعلان کر دیا ہے کہ اتوار والے دن آپ کو شہید کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا خواجہ صاحب یہ ان کا قانون ہے, مجھے تو میری سرکار نے آج رات اپنی زیارت سے مشرف فرما کر یہ فرمایا تھا کہ علم دین ہم خمیس والے دن تجھے لینے کے لیے آئیں گے. آپ فرمائیں اتوار کو نہیں ہو سکتی پھانسی, جمعرات والے دن مجھے پھانسی ہوگی. اور پھر یہی ہوا, اتوار والے دن سیکورٹی کی وجہ سے اس کو کینسل کر دیا گیا اور پھر جمعرات کو آپ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا. جب آپ تختہ دار کی طرف جا رہے تھے نا تو قریب ہی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی روح چل رہی تھی. آپ نے قاضی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جھنجھوڑ کر کہا, قاضی صاحب گھبرانا نہ, عاشق بنے ہیں, عاشق بنے ہیں کہ عشق جوانی دل رکھی مانگ بہارا ہو. عاشق بنے ہیں کہ عشق
गाजी साहब को जुमेरात वाले दिन शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अमानत के तौर पर एक गला खोलकर आपको जेल के अहाते में दफन कर दिया गया। मुसलमानों को पता चला, उन्होंने एहतजाजी तहरीक चलाई, तो अंग्रेज ने फिर आपकी कब्र कुशाई की। ख्वाजा साहब फरमाते हैं जिस दिन कब्र कुशाई थी उस दिन भी मैं आपकी कब्र मुबारक पर हाजिर था। और जो अंग्रेज डॉक्टर थे ना, उन्होंने चेहरों पे मास्क चढ़ाए हुए थे, उन्होंने अपने चेहरे लपेट रखे थे और आंखों को उन्होंने बड़ी बड़ी स्याह ऐनकों से ढांप रखा था कि पता नहीं उनकी सोच क्या थी। हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आपकी कब्र मुबारक को खोदा गया, पहला डब्बा जब लगाया गया कसी से, तो आप फरमाते हैं कि सिर्फ जेल नहीं बल्कि पूरे मियां वाली शहर को रब्बे परवरदिगार ने एक ऐसी खुशबू से मुअत्तर किया कि लोग कहते थे वल्लाह ये जमीन की खुशबू नहीं है, अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा मियां वाली की तरफ खोल दिया है। अल्लाह जिंदाबाद। आपकी जो कब्र मुबारक की मट्टी थी ना, दीवाने वो कब्र से मट्टी उठा कर ले जाया करते थे। अल्लाह सलामत रखे। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपके जिस्म अतहर के साथ जो लगी हुई मट्टी थी, लोग तबर्रुक के तौर पर वो मट्टी उठा कर जाया करते थे। और बुजुर्गों ने लिखा है, जाते जाते ये पैगाम ले जाना, आप भी अगर वो कोई मुश्किल पड़ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई काम न होता हो, बुजुर्गों ने ये लिखा है कि अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआ मांगना और नबी पाक की बारगाह में ये इल्तिजा करना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे अपने इस आशिक सादिक गाजी इल्मुद्दीन शहीद का वास्ता मुझ पर करम नवाजी फरमाओ। दुआ मांगने में तो देर लगेगी, अल्लाह की रहमत का दरवाजा पहले खोल दिया जाएगा। उस वक्त लाहौर शहर की आबादी तकरीबन 5 लाख थी। लाहौर शहर की आबादी उस वक्त तकरीबन 5 लाख थी, औरतें मर्द बच्चे सब मिलाकर। तो गाजी साहब के जनाजे में 6 लाख लोगों ने शिरकत की। उस वक्त कोई इंतजाम न था लोगों तक पैगाम पहुंचाने का। कई लोगों को 6 माह बाद पता लगा गाजी साहब शहीद हो चुके हैं। उस वक्त 6 लाख बंदे ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, लोग कहते हैं जो आमिना के लाल से सौदा करते हैं लोग, आप वो लावारिस हो जाया करते हैं। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ये बाबा जी खादिम हुसैन नदवी रहमतुल्लाह अलैह आपका जनाजा दिखा दिया है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा दिखा दिया, मलक मुमताज हुसैन कादरी का जनाजा दिखा दिया, गाजी अब्दुल रहमान चीमा का जनाजा दिखा दिया कि जो आमिना के लाल से सौदा कर लेता है, फिर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या न हो जलाल तेरे हैं। फिर सारे जमाने के रुख अल्लाह अपने महबूब के उस आशिक के दरवाजे की तरफ मोड़ दिया करता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप खुद कब्र में उतरे, हाथों पे गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जिस्म को रखा और कब्र में उतारा। सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपके कई जनाजे हुए, एक जनाजा नहीं हुआ, कई लोगों ने आपके जनाजे पढ़ाए, सैयदात ने, उलमा ने, वलियों ने। अल्लामा इकबाल का जो आखिरी जुमला था वो अर्ज करके बात को समेट रहा हूं। हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने अपनी दस्तार को उतारा और गाजी साहब के कदमों पे रखा और कदमों पे हाथ रखकर पता नहीं क्या कहा। उधर अल्लामा इकबाल जब कब्र में उतार चुके तो अल्लामा इकबाल के आखिरी जो अल्फाज थे, ए लाहौर वालों
सुभान अल्लाह न कहा करें, आपकी नजाकत खराब हो जाएगी। बहुत बड़ा जुमला कहा था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह। आशिक थे ना तो पता था इश्क का सौदा किस बाजार से मिलता है। तो आका कौन है, यही बात तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट पिठन वाले आपने फरमाई थी ना, इश्क की अग्नि तुम्हें बराबर, इश्क की अग्नि तुम्हें बराबर, पर इश्क का सेक मधेरा अग सारे कख ते काने, इश्क सारे तन मेरा अग दा दारू पानी होंदा, ते दसो इश्क दा दारू केड़ा, गुलाम फरीदा ओ सदाई जिंदे जिथे इश्क ने ला दिया डेरा। अल्लाह ताला गाजी साहब के दर्जात को मजीद बुलंद फरमाए। ये 31 नवंबर को आपकी शहादत का दिन है। आपके लिए